خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کے پہلے باب میں سے اس کی 40ویں آیت سے سنیں گے۔ اور ایک کوڑی اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ترس کھا کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اور یہ بات کہتے ہی اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فوراً رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، بلکہ جا اپنے آپ کو کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت وہ چیزیں گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کی۔ لیکن وہ باہر جا کر اس بات کو پھیلانے اور ایسے مشہور کرنے لگا کہ یسوع پھر ظاہراً کسی شہر میں داخل نہ ہو سکا، لیکن باہر ویران جگہوں میں رہا اور لوگ ہر طرف سے یسوع کے پاس آتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران چھٹے عام لتوریائی اتوار کی عبادت میں شامل اور شریک ہیں۔ آئندہ آنے والے ہفتے میں ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر ایک نہایت ہی اہم اور خاص موسم کا ایام کا آغاز کرنے کو ہیں۔ یہ خصوصی ایام روزوں کے ایام سے جانے جاتے ہیں، اور ان ایام میں کلیسیا ہمیں یہ دعوت دیتی ہے، کلیسیا ان ایام میں ہمیں موقع فراہم کرے گی کہ ہم سب اپنے آپ کو لائق اور واجب طور پر خداوند یسوع مسیح کے پاشگاہ کے لیے تیار کر سکے، عید قیامت المسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ آئندہ آنے والے ایام جو ہیں ہمارے لیے بابرکت، پرفضل اور تیاری کے ایام ہوں گے۔ آج ہم جب چھٹے عام لتوریائی اتوار کی عبادت میں شامل ہیں تو ہم نے آج جو کلام سنا ہے، آج کے کلام میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند خدا معجزات کا خدا ہے، خدا معجزات کرتا ہے، خدا ہم سبوں کو صحت اور تندرستی عطا کرنا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی برکتوں سے بھرپور اور معمور رہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہم نے اخبار کی کتاب میں سے سنی ہے، اور اس میں سے ہم نے ایک بہت ہی مہلک بیماری کا ذکر سنا ہے، جزام کی بیماری، کوڑ کی بیماری، یا جسے کلام میں برس کی بیماری کہا گیا ہے۔ یہ بیماری مہلک ہے، اور لیکن مہلک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انسانی تشخص جو ہے، انسانی وقار جو ہے، اس کی ٹوٹ پوٹ کا بھی شکار ہے۔ ہم نے کلام میں سنا ہے کہ جسے برس کی بیماری ہوتی تھی اس کا معاشرے میں، لوگوں میں کیا مقام تھا، اور خاص طور پر اس وقت کے حالات و واقعات میں، اسرائیل قوم میں، یہودیوں میں، جب کسی شخص کو برس کی بیماری ہوتی، کوڑ کی بیماری ہوتی، تو آج کلام ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ اس شخص سے کس طرح کا سلوک اور برتاؤ کیا جاتا تھا، اسے کن لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا، ناپاک لوگوں میں۔
انہیں ناپاک لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا، انہیں لوگوں کے درمیان رہنے کی اجازت نہ تھی، ان کے لیے بہت ساری جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ان کے لیے رکھی گئی۔ سب سے پہلے ہم نے اقلام میں سنا ہے کہ جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص ہوتا تھا اس کے لیے یہ تھا اس کو لشکر گاہوں سے دور رکھا جاتا، عبادتوں سے دور رکھا جاتا۔ کلام میں سنا ہے کہ اس کے لیے لازم ہوتا کہ اس کے کپڑے جو پھٹے ہوں، اس کے بال نہ بنے ہوں، اور اس کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جاتی تھی تاکہ وہ گھنٹی بجا کر اس بات کا اعلان کرتا کہ میں ناپاک ہوں، میں ناپاک ہوں۔ وہ کسی کو دور سے آتے بھی دیکھتا تو وہ اپنے ناپاک ہونے کا اعتراف اور اقرار کرتا کہ میں ناپاک ہوں، ناپاک، ناپاک اور ناپاک۔ اور وہ شخص جو برص کی بیماری میں مبتلا ہوتا اس کے لیے ایک اور دردناک حقیقت ہوتی کہ اسے انسانوں سے جدا رکھا جاتا، اور سب سے بڑھ کر یہ اسے عبادت خانے میں، ہیکل میں دعا کرنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ وہ ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے۔ اور اس لیے جب وہ اپنی بیماری سے شفا پاتا، صحت اور تندرستی پاتا، بحالی پاتا، تو اس کی صحت یابی کی تصدیق کون کرتا؟ کاہن کرتا۔ اس کی صحت یابی کی تصدیق کون کرتا تھا؟ کاہن کرتا تھا، کیونکہ جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جاتی اسے اجازت نہ تھی کہ وہ با جماعت دعا میں شامل ہو سکے، اسے اجازت نہ تھی کہ وہ ہیکل میں داخل ہو سکے اور دعا کر سکے، اسے اجازت نہ تھی کہ وہ انسانوں سے ملاقات کر سکے، اسے اجازت نہ تھی کہ وہ لشکر گاہوں میں رہ سکے۔ لیکن آج کے کلام میں ہم نے سنا ہے، انجیل مقدس میں خوبصورت انجیلی اقتباس سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک کوڑی سے ملاقات کرتے ہیں، ایک کوڑی سے ملاقات کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح معجزات کا خدا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا مشن کیا ہے؟ زندگی کا۔ خداوند یسوع مسیح انجیل مقدس میں فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع کثرت کی زندگی دینے کے لیے، کثرت سے برکت دینے کے لیے، کثرت سے اپنے فضائل سے نوازنے کے لیے خداوند یسوع مسیح لوگوں کو شفا، صحت اور تندرستی جو ہے وہ عطا کرتا ہے، تاکہ سب اس سے زندگی کا، اس سے خوشی کا تجربہ کر سکیں۔ آج خداوند یسوع مسیح ایک کوڑی سے جب ملاقات کرتے ہیں تو یہ کوڑی جو ہے خداوند یسوع مسیح کے سامنے آ کر، پاس آ کر اس سے وہ صحت اور تندرستی کی منت کرتا ہے۔ مسیح خدا میں عزیزو، ایک چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ واضح رہنی چاہیے کہ صحت اور تندرستی، برکت اور بخشش جو ہے یہ ایمان میں پنہاں ہے۔ اگر ہمارا ایمان خداوند پر ہے تو ہم ایمان کے وسیلے سے خدا سے ہر وہ نعمت پا سکتے ہیں جس کے ہم طلبگار ہیں، جس کے ہم طلبگار ہیں۔ ایمان کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ یہ کتاب، یہ بائبل مقدس جو ہے یہ ایمان کی کتاب ہے، اس میں ہمارے باوجداد کی ایمانی زندگیوں کی کہانی جو ہے، ایمانی تجربات جو ہیں وہ رقم ہیں، ایمان سے بھرپور اور معمور کتاب ہے۔ کلام میں ایمان کے عوض بیماروں نے شفا پائی ہے، ایمان کے عوض جو ہے وہ خداوند کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، ایمان کے عوض خداوند اندھوں کو بینائی بخشتا ہے، ایمان کے باعث خداوند بیماروں کو صحت یابی عطا کرتا ہے، ایمان کے وسیلے سے خداوند نا امیدوں کو امید، اور وہ جو ناخوش ہیں خداوند انہیں خوشی سے نواز دیتا ہے۔ لوگوں کا ایمان یہاں تک ہے کہ اگر ہم خداوند کی پوشاک کے دامن کو ہی چھو لیں گے تو ہم شفا پائیں، خداوند کی پوشاک کے دامن کو ایمان کے ساتھ چھو لیں گے تو شفا پائیں گے۔ یسوع شفا بخشتا ہے، یسوع کی زندگی کا منشور ہی زندگی دینا ہے، یسوع کی زندگی کا منشور ہی جو ہے وہ لوگوں میں امید کو بانٹنا ہے، زندگی کو بانٹنا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 4 باب میں یسوع کا منشور جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یسوع کا منشور کیا ہے؟
خداوند یسوع کا منشور یہ ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ میں مسکینوں کو خوشخبری دوں، قیدیوں کو رہائی دوں، اندھوں کو بینائی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ خداوند کا یہ منشور ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان جو ہے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی منشور رکھتا ہے، مینیفیسٹو ہے، اس کی لائف میں منشور ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جب وجود میں آتی ہے تو اس کا ایک منشور ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک منشور ہوتا ہے جس کے تحت انہوں نے عوام کی، لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو بھی خدا باپ نے ایک خاص منشور دیا۔ یسوع کا منشور تھا، ایک مقصد تھا جس کے تحت یسوع نے لوگوں کی خدمت کرنی تھی۔ خداوند یسوع مسیح اس منشور پر عمل کرتا ہے جو زندگی کا منشور ہے، بحالی کا منشور ہے، خوشی کا منشور ہے، ہمیشہ کی زندگی کا منشور ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کا پرچار کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف منشور کو اپنایا بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس منشور کو عملی جامہ پہنایا، اسے عملی جامہ پہنایا۔ خداوند نے اندھوں کو بینائی دی، خداوند نے اندھوں کو بینائی دی، خداوند نے قیدیوں کو رہائی بخشی، خداوند نے بیماروں کو اچھا کیا۔ یہ سب زندگی کا کام ہے اور یسوع کا منشور جو ہے وہ زندگی کا منشور ہے، اور اس نے زندگی بانٹی، اس نے زندگی بانٹی۔ اور آج کے انجیل مقدس میں بھی خداوند یسوع مسیح زندگی بانٹتے ہیں اور اس شخص کو بحال کر رہے ہیں جس کا معاشرے میں مقام نہیں ہے، جسے رد کیا گیا ہے، جو لشکرگاہ سے دور ہے، جو خدا سے دور ہے، جو عبادت گاہ سے دور ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس سے بحال کرتے ہیں۔ یسوع کا پیمانہ جو ہے، دیکھنے کا پیمانہ، پرکھنے کا پیمانہ جو ہے، وہ انسانوں کے دیکھنے اور پرکھنے کے پیمانے سے یکسر طور پر مختلف ہے۔ خداوند یسوع مسیح آج اس کوڑی سے ملاقات کرتے ہیں۔ لکھا ہے 3 باتیں بڑی غور طلب ہیں آج کے انجیل مقدس میں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اس کوڑی سے ملاقات کی ہے، لکھا ہے کہ کوڑی یسوع کے پاس آ کر اس کی منت کرنے لگا۔ اب شفا پانے کے لیے، برکت پانے کے لیے 3 خوبصورت مراحل جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم کس طرح خداوند سے برکت پا سکتے ہیں، کس طرح خداوند سے بخشش پا سکتے ہیں، کس طرح بحال ہو سکتے ہیں، کس طرح خداوند میں گہرے بن سکتے ہیں۔ اس کے 3 مراحل جو ہیں آج کے انجیل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جسے شفا چاہیے، جسے برکت چاہیے، اس نے کیا کیا؟ وہ خداوند کے پاس آئے۔ ہم اپنی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو ڈاکٹر کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا مرض ہے؟ ڈاکٹر کیسے ٹریٹ کرے گا اور کیسے ہمیں وہ میڈیسن دے گا جب تک ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، جب تک ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ شخص جو برس کی بیماری میں مبتلا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ یہ خداوند کے پاس آیا، خداوند کے پاس آیا۔ اور دوسرا سٹیپ اس نے کیا لیا؟ اس نے خداوند کی منت کی، خداوند کی منت کی۔ منت سماجت ہم کب کرتے ہیں یا کس سے کرتے ہیں؟ منت وہ شخص کرتا ہے جو کسی چیز کی اشد ضرورت میں ہوتا ہے، کسی چیز کی اشد ضرورت میں ہوتا ہے، یا وہ بہت پریشان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ منت کرتا ہے۔ اور پھر منت کس کی کرتا ہے؟ یا منت کس سے کرتا ہے؟ جس سے اسے توقع ہوتی ہے، جس سے اسے توقع ہوتی ہے، جس پر اس کا ایمان ہوتا ہے، یا جس پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص میری ضرور مدد کرے گا، ضرور میری مدد کرے گا۔ تو اس شخص نے دوسرا عمل کیا کیا؟ اس نے یسوع کی منت کی۔ کیوں یسوع کی منت کی؟ کیونکہ یہ شخص جانتا ہے، یہ شخص اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ جس سے وہ منت کر رہا ہے وہ زندگی کا بانی ہے، اسے موت اور زندگی پر اختیار حاصل ہے، وہ معجزات کا خدا ہے، وہ نابینوں کو بینا کرتا ہے، وہ کوڑیوں کو صحت اور تندرستی بخشتا ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے پاس معجزات کی قدرت ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور اس لیے اس نے یسوع کی
मिन्नत की, उसने यीशु की मिन्नत की। और फिर तीसरा अमल जो उसने अपनाया, उसने अपने ईमान का इजहार किया। उसने अपने ईमान का इजहार किया। और किस तरह ईमान का इजहार किया? लिखा है कि वो घुटने टेक कर यीशु से कहता है, घुटने टेक कर यीशु से कहता है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। ये ईमान है, अगर तू चाहे। ये नहीं कहा कि अगर कोई फलां शख्स चाहे। उसने क्या कहा? अगर तू चाहे। तो इसमें इस कोड़ी का ईमान जो है वो पाया जाता है। इस स्टेटमेंट में इस कोड़ी का ईमान और इसकी अकीदत जो पाई जाती है कि उसका ईमान यीशु पर है, उसका ईमान यीशु पर है, और वह जानता है कि यीशु ये सब कुछ कर सकता है, यीशु ये सब कुछ कर सकता है। उसने कहा कि अगर तू चाहे। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी कभी उन लोगों से, दोस्तों से भी ये कह देते हैं कि अगर तू है करदा ते हो जाना सी, तेरी वजह तो नहीं होया। मार्था ने यीशु से क्या कहा था? जब उसने अपने ईमान का इजहार और इकरार किया तो मार्था ने यीशु से क्या कहा? ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। ये उसका ईमान। और इसी ईमान का इजहार आज ये कोड़ी करता है, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता। सो मसीह खुदा में अज़ीज़ों, तीन खास चीज़ों का इस शख्स ने इतराफ़ और इकरार किया है। खुदावंद के पास आया है, उसने खुदावंद की मिन्नत की है, और फिर उसने अपने ईमान का इजहार किया है, और अपने आप को कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर उसने खुदावंद के स्पुर्द कर दिया। लिखा कि घुटने टेक कर अपने आप को किसी की स्पुर्दगी में दे देना। उस शख्स ने अपने आप को खुदावंद की स्पुर्दगी में दे दिया। और जब खुदावंद ने ये ईमान देखा, ये मिजाज देखा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसी खुशी से, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। और उसी दम उसका कोढ़ जाता रहा। ये शिफा का एक प्रोसेस है, मरहला है। किस खूबसूरत मरहले से वो खुदावंद के पास आया। लेकिन जब खुदावंद ने ईमान देखा तो खुदावंद ने कहा कि मैं चाहता हूँ। खुदावंद नहीं चाहता कि हम हलाक हो जाएं। खुदावंद नहीं चाहता कि हम उससे दूर हो जाएं। खुदावंद नहीं चाहता कि हम उससे बरकत ना पाएं, बल्कि खुदावंद चाहता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। खुदावंद हमें बरकत देना चाहता है, खुदावंद हमें खुशी देना चाहता है, खुदावंद हमें अपनी कुर्बत में रखना चाहता है, खुदावंद हमें अपनी नेमतों से नवाजना चाहता है। खुदावंद कभी भी नहीं चाहता कि हम उसकी नेमतों से, बरकतों से महरूम हो जाएं, बशर्तिया कि हम में ईमान जिंदा हो, ईमान मुतहर्रक हो, तो खुदा हमें बरकत देगा। बगैर ईमान के ज़िंदगी बेमानी है। तो आज खुदा ने उससे शिफा बख्शी है ईमान के वसीले से। इन्हीं 3 मराहल पर हम अपनी ज़िंदगी पर भी ध्यान ज्ञान करें। क्या मैं इसी ईमान से खुदावंद के पास आता हूँ या आती हूँ? क्या मैंने खुदा की कभी ईमान से और मोहब्बत से और दिल की गहराई से, रूह की सच्चाई से, क्या मैंने खुदावंद की कभी मिन्नत की है कि ऐ खुदावंद मेरी मदद को आ? क्या मैंने अपने आप को कभी खुदावंद की सुपुर्दगी में दिया है? आज खुदावंद हमसे भी इस बात का तकाजा करता है कि हम सब जितने खुदावंद के घर में बैठे हुए हैं, हम सब मुख्तलिफ ज़रूरतों के तलबगार हैं। हम कुछ ना कुछ खुदावंद से अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी शख्सी ज़िंदगी के लिए हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें अता करे। हम अपनी ज़िंदगी में बीमारियों का सामना करते हैं, मसाइब का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, और हम बहुत सारे दुश्वारियों से दोचार हैं, और हम चाहते हैं कि खुदा हमारी मदद को आए। हम खलासी चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, रहाई चाहते हैं। लेकिन आज हमें ये कोड़ी जो है सिखाता है कि हमने किस ईमान से खुदावंद के पास आना है। अगर हम ईमान के साथ खुदावंद के सामने अपनी परेशानियां,
اور بیماریاں رکھیں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ اے خداوند میں جانتا ہوں، میرا ایمان ہے، مجھے معلوم ہے اگر تو چاہے گا تو تو میرے خاندان کو بحال کرے گا، تو میری پریشانیوں کو حل کرے گا، تو مجھے بیماریوں سے رہائی بخشے گا، تو مجھے کامیابیاں عطا کرے گا، تو میرے خاندان کو روشن مستقبل عطا کرے گا، اے خداوند اگر تو چاہے تو۔ لیکن اگر ہم یہ ایمان کے ساتھ خداوند کے سامنے رکھیں گے، خداوند کا جواب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی پاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم برکت پاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم کامیابیاں پاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے خاندان خوشی پائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مستقبل روشن ہو جائے، اور تمہارا مستقبل روشن ہو جائے گا، تمہارا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ اس کا کوڈ اسی دم جاتا رہا۔ ایمان کی مضبوطی، ایمان کا ہونا بہت لازم ہے۔ اور لیکن جب ہم خدا سے برکت پائیں تو لازم ہے کہ اس برکت کا اعتراف بھی ہم کریں۔ آج کے انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے جب اس کوڑی کو شفا بخشی ہے تو پھر لکھا ہے کہ خداوند نے اسے ایک نصیحت کی، خداوند نے اسے ایک نصیحت کی ہے، اور نصیحت کیا ہے؟ خداوند یسوع نے اسے کہا کہ کسی سے نہ کہنا۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، کام چنگا ہے یا ماڑا ہے، انہوں جڑے کام تو منع کرنا، انہیں سو کو بہتا کرنا۔ خداوند نے اسے کہا کہ کسی سے نہ کہنا، لیکن اس نے کیا کیا؟ خداوند نے سب سے پہلے جب اس نے شفا پائی ہے، صحت اور تندرستی پائی ہے، تو خداوند یسوع نے کہا کہ جا اپنے آپ کو کاہن کو دکھا۔ اپنے آپ کو کس کو دکھا؟ کاہن کو دکھا۔ میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں کون ہوں؟ کاہن۔ اسے کہا گیا کہ اپنے آپ کو کاہن کو دکھا، اور میں نے کہا کہ اس بیماری کی تصدیق کون کرتے تھے؟ کاہن کرتے تھے، کیونکہ کوڑیوں کو عبادت گاہ سے دور رکھا جاتا تھا، انہیں ہیکل میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، لیکن اگر وہ داخل ہوں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ان کی بیماری کی تصدیق کی جائے گی کہ یہ شخص مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا ہے کہ نہیں۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کے ٹھیک ہونے کی تصدیق کون کرے گا؟ کاہن کرے گا، اور پھر کاہن اسے اجازت دے گا کہ یہ اب مکمل طور پر ٹھیک ہے، یہ عبادت میں شامل ہو سکتا ہے، باجماعت ہو کر دعا کر سکتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جا اپنے آپ کو کاہن کو دکھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے اس مہربانی کا، اس برکت کا چرچا کیا کہ خداوند نے مجھے صحت بخشی ہے، خداوند نے مجھے تندرستی عطا کی ہے۔ اس نے اس بات کو مشہور کیا، لفظ لکھا ہے کہ وہ مشہور کرنے لگا خداوند کی تعلیم کو، خداوند کے معجزات کو، خداوند کے کاموں کو، خداوند سے پانے والی برکت کو وہ مشہور کرنے لگا کہ میں نے خداوند سے برکت پائی ہے، میں نے خداوند کو دیکھا ہے جو معجزات سے بھرپور ہے، میں نے خداوند سے ملاقات کی ہے جو زندگی بانٹتا ہے، میں نے خداوند سے ملاقات کی ہے جو کوڑیوں کو جو ہے صحت یابی بخشتا ہے۔ وہ خداوند کے معجزات کی تشہیر کرنے لگا۔ مسیح خداوند عزیزو، آج کے کلام میں ہمیں بھی اسی بات سے خداوند آگاہ کرتا ہے کہ ہم جب خداوند سے برکت پائیں، معجزات پائیں، بخشش پائیں کسی بھی صورت میں، تو آئیں ہم خداوند کے ہمیشہ شکر گزار رہیں، اس کی شکر گزاری کریں، اسے اپنی زندگی کا مرکز اور محور جانیں، کیونکہ جب یسوع زندگی کا مرکز اور محور ہوگا، یسوع ہماری زندگی میں جو ہے وہ شامل ہوگا، تو وہ ہمیں برکت دے گا۔ آئیں آج خداوند سے ایمان مانگیں، ایمان کی بھرپوری مانگیں، اور اسی ایمان کے ساتھ ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی مصائب ہے، کوئی بھی آزمائش ہے، کوئی بھی دشواری ہے، آئیں اسی ایمان کے ساتھ، اسی ایمان کے وسیلے سے ہم خداوند کی حضوری میں آیا کریں، اس کے پاس آیا کریں، اس کی منت کیا کریں، اور اس کو اپنی سپردگی میں دیا کریں، تاکہ وہ ہمیں زندگی کی خوشیوں سے، زندگی کی برکتوں سے بھرپور اور معمور کر سکے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔